موضوع الدرس في قصة رجل مؤمن من آل فرعون سورة المؤمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل فرعون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشہور بات یہی ہے کہ یہ رجل مومن جو تھا یہ فرعون کی برادری فرعون کی قوم کا آدمی تھا، قبطی تھا. قال سدی کان ابن ام فرعون. حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فرعون کے چاچے کا بیٹا تھا. وَيُقَالُ إِنَّهُ وَالَّذِي نَجَا مَعَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ. اور بعض فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے نجات عطا فرمائی. واختارہ ابن جریر ورد قول من ذهب على انه كان اسرائیلیا. ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے اور ان کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسرائیلی تھا. لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه وكف عن قتل موسى عليه السلام. مفسر ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ فرعون نے اس کی بات پہ توجہ کی، بات سنی اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے بھی رک گیا. وَلَوْ كَانَ إِسْرَائِيلِيًّا لَأَوْشَكَ أَن يُعَاجَلَ بِالْعُقُوبَةِ لِأَنَّهُ مِنْهُمْ. اور اگر یہ رجل مومن یہ بھی بنو اسرائیل میں سے ہوتا تو فرعون بات بھی نہ سنتا بلکہ جلد سے جلد نعوذ باللہ عذاب دینے کی کوشش کرتا. وقال ابن جریر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما لم یؤمن من آل فرعون سوا هذا الرجل وامرأة فرعون والذی قال. ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے کہ فرعون میں قوم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. ایک اس کی بیوی تھی جو مومنہ تھی اور ایک یہ بندہ ہے جو ایمان لے آیا اور اس کی قوم میں کوئی بھی ایمان نہ لایا. ایک یہی بندہ ہے. والذی قال وامرأة فرعون والذی قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. اور جس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کے خبردار کیا تھا کہ فرعون کے سردار مشورہ کر رہے ہیں تیرے قتل کا، تم بچ جاؤ.
رواہ ابن ابی حاتم وقد كان هذا الرجل يكتم ایمانه عن قومه الكبت فلم يظهر الا هذا اليوم حين قال فرعون ذروني اقتل موسى فاخذت الرجل غضبة لله عز وجل. اب فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ هذا الرجل يكتم ایمانه، یہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، قبطیوں کو کبھی ظاہر نہیں کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں یا موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا ہوں، مگر اس دن جس دن فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑو تاکہ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں. تو اب یہ بندہ جو ایمان کو چھپاتا تھا اب صبر نہ کر سکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے جلال جوش میں آیا. وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ بندہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ادا کرے. كما ثبت بذلك الحديث ولا اعظم من هذه الكلمه عند فرعون وهي قوله. اور اس سے بڑا کلمہ کیا ہو سکتا تھا جو اس نے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اللهم الا ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه حيث قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعی وہ رجل مومن جس نے فرعون کے سامنے حق بات کی، اور اسی طرح حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح الجامع میں ذکر فرمایا ہے. حضرت عروہ بن زبیر فرماتی ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ سب سے بڑا ظلم جو کافروں نے قریش نے میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے. انہوں نے فرمایا قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بفناء الکعبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دامن میں کعبہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے. اذ اقبل عقبۃ بن ابی معیط، عقبۃ بن ابی معیط جو ہے یہ آیا اور آ کے حضور کے کندھے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد اپنا کپڑا لے کے حضور کی گردن مبارک میں ڈالا. فخنقہ، اور بالکل کھینچا، یعنی منع ہوتا جیسے کسی کا گلا گھونٹا جائے. فخنقہ خنقا شدیدا، اور بڑی سختی سے آپ کے گلے کو دبایا. فاقبل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. فاخذ بمنکبہ ودفعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر نے اس کے کندھے کو عقبۃ بن ابی معیط کو پکڑا اور دفع کیا، ہٹایا حضور سے. اور انہوں نے بھی یہ آیت تلاوت کی تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم. انہوں نے کہا ظالمو تم اس کو قتل کر رہے ہو جو کہتا ہے میرے اللہ کی ربوبیت و الوہیت کا اقرار کرو، اور وقد جاءکم بالبینات، اور وہ دلائل لائے ہیں، معجزات لائے ہیں، آیات لائے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس ظالم کا مقابلہ کیا.
تو اس لیے علماء کہتے ہیں اس حدیث کے مبارک کے مطابق کہ افضل جہاد جو ہے وہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق ہے، یعنی جان کٹانا جو ہے، مر جانا، قتل ہو جانا، شہید ہو جائے تو جہاد ہے، لیکن کلمہ حق کہنا جو ہے وہ افضل الجہاد۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ دنیا میں دیکھ لیں، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے لاکھوں ہیں، لیکن کلمہ حق کہنے والے تو پھر صدیوں میں کوئی ایک پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر حق کی بات کہنا اور حق پر ثابت قدم رہنا یہ سب سے بڑا جہاد۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے حرم میں، تو ایک ظالم نے یہ کیا کہ ایک جانور کا اندر میں جو اوج ہوتا ہے نا، جانور کا ایک اوج لے کر وہ بھرا ہوا، اس میں گندگی ہوتی جسے بعد میں آپ صاف کرتے ہیں اوجڑی کہتے ہیں، اوج، وہ اٹھا کے لائے اور حضور کی گردن مبارک میں رکھ دی۔ آپ سجدے میں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی عمر کی بچی تھی، ان کو کسی نے کہا تو آپ دوڑ کے آئیں اور آگے وہ قوت سے اٹھا کے دور پھینکا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کے پھر ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان ظالموں پر اپنا قہر نازل کر، جو تھے نبی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تو کلمہ حق کہنا اور ظالم کے سامنے آ کے کھڑا ہونا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کہہ دینا تو بڑا آسان۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کے بادشاہوں سے ٹکر لے لی، ساری دنیا سے ٹکر لے لی، لیکن اس مسئلے پہ قائم رہے کہ قرآن اللہ کا کلام، یہ مخلوق نہیں۔ اب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی امام صاحب کے ساتھ، یعنی بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ نعوذ باللہ ظالموں نے آپ کو گدے پہ بٹھایا الٹا کر کے، اور نعوذ باللہ آپ کے بدن پہ سیاہی مل دی، اور لوگوں سے کہا کہ ان کی پورے بازاروں میں چکر لگوائیں اور لڑکے تاڑیاں پیٹیں اور ان کو نعوذ باللہ زیادہ سے زیادہ رسوا کریں۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی جرت دیکھیں کہ آپ جب کٹھے ہوتے اور لوگ کٹھے ہوتے کھڑے، کیا اتنا بڑی بات ہے؟ تو آپ فرماتے میں یعرفنی فلیعرفنی، اے لوگوں جو مجھے پہچان گئے وہ پہچان گئے، نہیں پہچانے انا احمد ابن حنبل، میں احمد ابن حنبل، اور میں اپنے عقیدے کے مطابق قائم ہوں کہ اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، ایک آدمی کو سپاہی دھکا دے دے تو وہ رونے لگ جاتا ہے، اتنا بڑا آدمی ہو، اتنا بڑا امام ہو۔ اسی لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی دعا کرتے تو کہتے رحم اللہ ابا الہیثم، اللہ ابا الہیثم پہ رحم فرما۔ ایک دن کسی حجت والے شاگرد نے پوچھ لیا، اس نے کہا امام آپ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہ ڈاکو ہے، وہ قاتل ہے، اس نے پورے علاقے میں فساد برپا کر رکھا ہے، وہ تو بڑا ظالم آدمی ہے، اور آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ مجھے جب بادشاہ کی فوج گرفتار کر کے لے جا رہی تھی، اور پہلی دفعہ زندگی میں گرفتار ہوا تھا، اور جیل اور پھر جیل کی دہشت اور وہاں کے سخت ملازمین اور ان کا رویہ، تو میں اس وقت بڑا مضطرب تھا، حتیٰ کہ میرا بدن ڈر کے مارے میرے پاؤں بھی کانپ رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک آدمی آیا، آگے پیچھے پولیس ہے اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں اور
بڑی اور بڑے تم تراک سے آ رہا ہے اور آگے پیچھے پولیس ہے. وہ میرے قریب آیا تو کھڑا ہو گیا, کہنے لگا انت احمد ابن حنبل؟ کہنے لگا احمد ابن حنبل تم ہو؟ میں نے کہا ہاں. اور نے کہا یار میری طرف دیکھو, میں ڈاکو ہوں, قاتل ہوں, دیکھو کیسے شان سے جا رہا ہوں, تم اللہ کے دین کے لیے پاؤں کانپ رہے ہیں تمہارے. یہ دیکھو میں ڈاکو ہوں, میں چور ہوں, میں قاتل ہوں, مجرم ہوں, لیکن دیکھا نہیں میں کیسے جا رہا ہوں. یہ مجھ سے ڈر رہے ہیں, میں تو جکڑا ہوا ہوں, لیکن شیر تو پنجرے میں بھی شیر ہوتا ہے نا. اور تم اللہ کے دین کے لیے کھڑے اور پاؤں تمہارے کانپ رہے ہیں. تو حضرت احمد ابن حنبل فرماتے تھے کہ اس کی اس بات سے اللہ نے مجھے اتنا طاقت دے دی کہ 90 کوڑا میری گردن پہ مارا گیا. ایک کوڑے سے بھی بندہ مر جاتا ہے, لیکن میں نے اوف نہیں کی. تو یہ اس کی وجہ سے مجھے جرأت ملی تھی. میں اس لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پہ رحم کرے. وہ قادر ہے, کریم ہے, چاہے تو 100 کے قاتل کو بخش دے. تو حق کہنا, یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے, اور کمرے میں بیٹھ کے اور ٹی وی اسٹیشنوں پہ بیٹھ کے اور جناب لاکھوں کے مجمع میں بیٹھ کے اور تقریریں کرنا, یہ تو بڑا آسان ہے, سب لوگ کر لیتے ہیں. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ, عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی سنا ہے. ہو سکتا ہے کچھ واقعات نقل کرنے میں غلطی بھی ہوتی ہو, کہ آپ پر جب قادیانیت کے معاملے میں مقدمہ چلا, اور اس دور میں اللہ معاف کرے آپ جب کورٹ میں آئے تو اس نے پوچھا جج نے کہ آپ نے کہا ہے کہ قادیانی کافر ہے اور مرتد ہے اور واجب القتل ہے اور مرتد کو قتل کر دینا چاہیے, آپ نے یہ کہا ہے؟ اور وکلا نے کہا تھا کہ آپ اس بات کا اقرار نہ کریں. آپ کھڑے ہوئے مسکرائے, آپ نے فرمایا جج صاحب میں نے کہا نہیں تھا, میں اب بھی کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ قادیانی مرتد ہے اور ہر مرتد واجب القتل ہے. اور اگر اللہ نے مجھے موت دینے کے بعد قبر سے بھی کھڑا کیا تب بھی کہوں گا. کہا تھا نہیں, کہہ رہا, اب بھی کہہ رہا ہوں. لیکن آپ نے فرمایا کہ اب دیکھیں گے, پہلے بھی ایک دفعہ کورٹ تھی, عدالت تھی, لیکن کرسی پہ بیٹھنے والا جج کافر تھا, اس نے بھی مجھ سے یہی سوال پوچھا تھا, میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا, لیکن وہ تو کافر تھا, اس نے تو میرا مقدمہ ختم کر دیا, تمہارا پتہ نہیں تم کیا کرتے ہو. تو کہنا بڑا, زبان سے کہنا بڑا, لیکن حق کہنا, اور پھر خاص طور پہ فرعون جیسے آدمی کے سامنے کھڑے ہو کے حق کہنا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. ابھی جہل کے سامنے کھڑے ہو کے حق کہنا, 7 سال کی بچی ہے بی بی اسماء, ابھی جہل آتا ہے اور کہتے ہیں آئیں نا ابو کی, اسماء کہاں ہے تمہارا باپ؟ نے کہا لا ادری, میں نہیں جانتی کہ اب کہاں ہوگا. ظالم نے تھپڑ مارا, آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ اس نے جو تھپڑ مارا دائیں گال پر, بائیں گال کی بالی ٹوٹ کے دور جا گری, اور 6 فٹ کا لمبا تڑنگا ہاتھی آدمی, اور سامنے معصوم بچی. لیکن بی بی اسماء کی زبان سے اب والد کے خلاف یا حضور کے خلاف کوئی بات نہیں نکلی, بس راز نبوت ہے, جان دے دیں گے, کوئی بات نہیں. ورنہ بتا سکتی تھی آپ غار میں ہیں, ہجرت کر کے گئے ہیں, میرا ابا بھی ساتھ ہے, اور رات کو ہمارا آدمی جا کے دودھ بھی پہنچاتا ہے. 1 منٹ کی بات ہے, تو گھر کے لوگ تھے, سب کچھ جانتے تھے, لیکن اس نے مار برداشت کر لی, زبان سے بات نہیں نکالی. اس لیے یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے میرا بھائی, تقریروں پہ اور ممبروں پہ بیٹھ کے اور حلوے کھا کے. اسی لیے ہمارے ایک بزرگ تھے, میرے استاد بھی تھے, بزرگ بھی تھے, بہت بڑے عالم بھی تھے, مجاہد بھی تھے, اللہ ان کی قبر پہ سب
سب علماء کی جو فوت ہو چکے ہیں ان قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے بیٹا مکی صاحب بیٹا ہم قیامت میں پتہ نہیں خدا کو کیا جواب دیں گے، انبیاء اور اللہ کے اولیاء نے پتھر کھا کے بھی حق پہنچایا، ہم نے حلوہ کھا کے بھی نہ پہنچایا۔ فرماتے تھے بیٹا خدا جانے ہم کیا جواب دیں۔ انبیاء نے پتھر برداشت کیے، بلال کو تڑپایا گیا، صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، یعنی تپتے ہوئے مکے کے سنگ ریزوں پہ لٹایا گیا، اوپر سینے پہ پتھر رکھے گئے، بڑے بڑے کانٹے کھجور کے لا کے بدن میں ایک جیسے کانٹے چبوتے ہیں چبوئے گئے، لیکن انہوں نے کلمہ توحید نہیں چھوڑا۔ کہا ہمیں لوگ حلوہ دیتے ہیں، گاڑیاں لاتے ہیں، ہوائی جہازوں کی ٹکٹ دیتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، گلے میں پھول ڈالتے ہیں، جلوس کر نکال کے لے جاتے، پھر بھی ہم حق نہ کہیں تو خدا کو کیا جواب؟ اتنے اکرام کے بعد بھی حق کی بات نہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بھئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ حق ادا کیا۔ انفرد بالبخاری من حدیث اللوزائی قال وتابعه محمد بن اسحاق بن ابراہیم بن عروۃ النبی به وقال ابن ابي حاتم حدثنا هارون بن اسحاق الحمدانی قال حدثنا عبدان الشامی عن ابن عروۃ النبی ان عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سئل ما اشد ما رأیت قریشا بلغوا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمرو بن العاص سے پوچھا، سوال ہوا کہ سب سے سخت کارروائی جو قریش نے حضور کے خلاف کی، قال مر بهم صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا له انت تنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا فقال انا ذاك فقاموا اليه فاخذوا بمجامع ثيابه فرأيت ابا بكر رضي الله تعالى عنه مهتدله من ورائه وهو يصيح باعلى صوته وان عينيه ليسيلان ويقول يا قوم يتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم والتفرق من الآية كلها وهكذا رواه النسائی۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزرے تو قریشی بیٹھے ہوئے تھے، ان قریشیوں نے کہا انت تنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، انہوں نے کہا آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ جن خداؤں کی ہمارے ماں باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں، آپ کہتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، عبادت نہ کریں، وہ بندہ تم ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں انا ذاکا، وہ بندہ میں ہوں، میں دعوت توحید دیتا ہوں۔ تو وہ ظالم کٹھے ہوئے اور حضور کے کپڑوں کو پکڑ کے آپ کو خنقہ آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے کھینچا، اور فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ورائد ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ محتضنہ من ورائہ، کہ حضرت ابو بکر پیچھے سے آپ کی ڈھال بنے ہوئے تھے، وہ یصیح باعلی صوتہ، اور بڑے بلند آواز کے ساتھ کہہ رہے تھے، اور ابو بکر کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہا رہی تھیں، اور ان کی زبان پہ یہ آیات مبارک تھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، یہ ساری آیت تلاوت کی۔ اب مفسر فرماتے ہیں اسی طرح امام النسائی نے من حدیث عبدۃ وجاء مسلم بن العاص رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی نقل کی ہے، وقولہ تعالی وقد جاءکم بالبینات من ربکم ای کیف تقتلون رجلا لکون یقول ربی اللہ وقد قامکم برہان صدق ما جاءکم به من الحق، کہ تم کیسے ایک بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو بندہ کیا کہتا ہے تمہیں کہ اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کرو، اور اس پہ وہ دلائل لے کے آیا ہے۔ ثم تنظر ما فی المخاطب وقال ان یک کاذبا، پھر ان کے بعد ان کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ ظالمو غور کرو، اگر نعوذ باللہ وہ جھوٹا ہے، اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو پکڑیں گے، لیکن اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں لازماً عذاب پہنچے گا۔
وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُم يعني إذا لم يزل لكم سيئة ما جاءكم به من العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه. اگر تمہاری عقل، تمہاری فکر، تمہاری رائے سے حقیقت تم پہ واضح نہیں ہوتی، حقیقت تم کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر غور کر کے دیکھ لو، اس کو چھوڑ دو، اس کو ایذا نہ پہنچاؤ. فَإِن يَكُ كَاذِبًا نعوذ باللہ، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَيُجَازِيهِ، پھر اللہ اس کو خود بدلہ دیں گے عَلَىٰ كَذِبِهِ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تبارک و تعالی جھوٹ کا اس کو سزا دیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہوا، وَقَدْ آذَيْتُمُوهُ يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُم فَإِنَّهُ يَوْعَدُكُم مَّنْ خَالَفْتُمُوهُ بِعَذَابٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر وہ سچا ہوا اور تم اس کو تکلیفیں دیتے ہو، تو پھر جس عذاب سے وہ تمہیں ڈراتا ہے، اس عذاب میں سے دیکھنا ماشاءاللہ کسی نے نکال دیا ہوگا نا اللہ کی رحمت سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کھڑے ہوں گے، پتہ بھی ہے تار لگی ہوئی، لیکن وہی ٹیک لگائیں گے. فَمِنَ الْجَاهِدِينَ عِندَكُم مَّن يَكُونَ صَادِقًا فَيَنبَغِي عَلَىٰ هَٰذَا أَن لَّا تَتَعَرَّضُوا لَهُ بَلْ اتْرُكُوهُ وَقَوْمُهُ يَدْعُوهُمْ وَيَتَّبِعُونَهُ. اور اگر وہ سچا بھی ہے اور تم نہیں مانتے تو چھوڑ دو، وہ جانے اور اس کی قوم جانے. یہ کیا ہے؟ بات نہ ماننا لیکن عذاب دینا یا تکلیفیں پہنچانا. وَهَكَذَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَن مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامَ أَنَّهُ طَلَبَ مِن فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ الْوَدَاعَةَ. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے یہی کہا تھا، اگر تم میری باتیں نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن قوم بنی اسرائیل کو کیوں عذاب دیتے ہو؟ لَنُرْسِلَنَّ مَعِيَ بَنِي اسرائیل، تم میرے ساتھ میری قوم کو بھیج دو. جیسے قرآن میں آیا کہ فتنا قبلہم قوم فرعون جاءہم رسول کریم، ان کے پاس بھی شان والا پیغمبر آیا. ان ادو الی عباد اللہ، حضرت موسیٰ نے فرمایا ظالمو، اللہ کے بندے، میری قوم میرے حوالے کر دو بس. انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں اور امانت والا. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، بڑائی نہ دکھاؤ خدا کے مقابلے پہ، میں تو بڑی کھلی نشانی لے کے آیا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجِمُونِ وَلَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَذِرُونِ، اور میں نے اپنے رب کی پناہ پکڑ لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا ہوں. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لے آتے ہو تو ہٹ جاؤ، میرے راستے سے ہٹ جاؤ. نہیں مانتے ہو نہ مانو، چلو ایمان نہ لاؤ، مخالفت تو چھوڑو نا. وَهَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قُرَيْشٍ يَتْرُكُوهُ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عِبَادَ اللَّهِ وَلَا يَمَسُّوهُ بِسُوءٍ وَيَصِلُوا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُم مِّنَ الْقَرَابَةِ بِمَا بَيْنَ فِي تَرْكِ أَذِيَّتِهِ. قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى أَن لَّا تُؤْذُونِي فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَلَا تُؤْذُونِي وَتَتْرُكُوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ وَلَا وَقَعَتِ الْحُدْيَبِيَّةُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَكَانَ فَتًى مُّبِينًا. اسی طرح میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بھی قریش سے فرمایا کہ اے لوگو، تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن میرے راستے سے دیوار نہ بنو، اور جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو بھی ایمان کے اندر رکاوٹ پیدا نہ کرو. وَلَا يَمَسُّهُ بِسُوءٍ، کم از کم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو میری اور تمہارے درمیان میں جو رشتہ داری ہے اسی کا کچھ خیال کر لو. کیونکہ حضور کا خاندان بھی تو اب بنو ہاشم ہے نا، تو کوئی قریش کا ایسا قبیلہ، ایسا فخر، ایسا وطن نہیں ہے جس میں حضور پاک کا لازم کہیں نہ کہیں جا کے قرابت ملتی ہے. کیونکہ اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے بڑا شعب ہوتا ہے، سب سے پہلے شعب ہوتا ہے، شعب کے بعد قبیلہ ہوتا ہے، قبیلے کے بعد امائر ہوتے ہیں، امائر کے بعد بطن ہوتے ہیں، پھر فخذ ہوتے ہیں، پھر فصائل ہوتے ہیں، پھر عشیرہ ہوتے ہیں. یہ مصطلحات ہیں عرب میں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پہلے شعب، اس کے بعد قبائل، قبیلے کے بعد عمارہ، عمارہ کے بعد بطن، بطن کے بعد فخذ، فخذ کے بعد فصیلہ، فصیلہ کے بعد عشیرہ. تو کسی نہ کسی حالت میں حضور پاک کا رشتہ تو ملتا تھا سب سے.
دادے میں، کسی کا دوسرے دادے میں، کسی کا چوتھے دادے میں، کسی کا پانچویں دادے. تو حضور نے فرمایا چلو تم نے کچھ اتنا تو لحاظ کرو نا کہ میری تمہاری رشتہ داری ہے. نہ مانو لیکن راستے سے تو ہٹ جاؤ. قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانتا، کوئی انعام نہیں مانگتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری رشتہ داری کو کم از کم صاف رکھ لو. لا تؤذونی فیما بینی و بینکم، تم مجھے ایذا نہ دو تاکہ تمہارے اور میرے درمیان میں جو قرابت ہے اس کا کچھ خیال کر لو. ولا تؤذونی وتترکوا بینی و بین الناس، اور تم مجھے تکلیفیں نہ پہنچاؤ، مجھے چھوڑ دو کہ میں لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دوں. اب فرماتے ہیں کہ اسی طرح پھر یوم الحدیبیہ والے دن جو ہے وہ صلح جو ہوئی اس میں بھی یہی معاہدہ تھا نا کہ اب ہم 10 سال کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی صلح کو اللہ پاک نے فتح مبین بنا دیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. وہ معاہدہ ہوتا گیا اور اسلام پھیلتا گیا. اب خود اندازہ کریں نا کہ جس دن صلح ہو رہی ہے 1500 صحابی ہیں حضور کے ساتھ، 1500. اچھا صلح کو چند عرصہ گزرا ہے، چند سال گزرے ہیں، اور حضور پاک جب فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں تو 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ. اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے اسی فتح، اسی صلح جو تھی اسی کو فتح بنا دی. یہ نہیں ہوتا کہ کافروں سے صلح نہ کرو، بالکل صلح جائز ہے، کافروں سے جائز ہے، یہودیوں سے جائز ہے، عیسائیوں سے جائز ہے، لیکن صلح کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کو نقصان ہو. اور اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو تو پتہ تھا نا کہ جو جو صلح ہو رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. صلح کرنا جائز، لیکن یہ صلح نہیں ہوتی کہ کل کو تمہیں کوئی کہے کہ بھئی تمہاری ہمارے صلح اس طرح ہے کہ نماز چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، قرآن بدل دو، آیات بدل دو، نصاب اپنا بدل دو، تعلیم اپنی بدل دو، اخلاق بدل دو، روایات بدل دو، آزادی اختیار کرو، کفار کی طرح لڑکیوں کو سڑکوں پہ لے آؤ، بے حیائی عام کرو، زنا کھول دو. یہ کیا صلح ہے بھائی؟ یہ تو صلح نہیں ہوتی. صلح تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، آپ ہمارے خلاف جنگ نہیں. اور حضور اپنے عہد پہ قائم رہے. عہد توڑا تو انہوں نے توڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد پہ قائم رہے. اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی کا بھی یاد کر کے پھر نہیں سکتے. اور اللہ نے پھر ایسی شان دی کہ پہلے خیبر فتح ہو گیا، اس کے بعد جتنے قریبی علاقے تھے فتح ہے، سارے فتوحات ہو گئے. اس کے بعد پھر حضور نے جب فتح مکہ کے لیے ارادہ کیا تو پھر 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ آ. قریش پہاڑوں پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں. اسی مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ پاک نے اسی کو فتح بنایا. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. اے لو کان هذا الذی یذم اللہ تعالی ارسل الیکم کاظما کما ظلم لکان امره بین یذکل احد فی اقوالی وفالی فکان تکون فی غایت الاختلاف والاضطراب هذا الامر سدیدا ومنهج مستقیما ولو کان المسلمین الكذابین ما هداه اللہ وارشدوا الی ما تنظام امره وفعله. اب اس نے یہ بھی کہا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. جو آدمی حد سے نکلنے والا ہو، جھوٹا ہو، اس کو خدا ہدایت نہیں دیتے. اور نے کہا ظالم و موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنو کیا کہتا ہے، اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں. تو اگر نعوذ باللہ وہ جھوٹا ہوتا تو پھر وہ ایسی باتیں تو نہ کر سکتا. وہ تو ہر بات میں ہدایت کی بات کر رہا ہے جو دلیل ہے کہ وہ سچا ہے.
اس لیے مفسر فرماتے لو کان ھذا الذی یزعم کہ اللہ نے اس کو رسول بنا کے بھیجا ہے، لیکن نعوذ باللہ اگر وہ جھوٹا ہو کما تزعمون جیسے تم گمان کرتے ہو، لکان امرہ بینا تو پھر اس کا جھوٹ بھی واضح ہو جاتا، ہر کسی پہ اس کے اقوال و افعال کھل جاتے، اس میں اختلاف ہوتا، اضطراب ہوتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو بالکل سیدھے راستے پہ ہیں، ان کا منہج جو ہے بالکل مستقیم ہے، اگر وہ مسرفین کذابین میں ہوتے تو اللہ ان کو ہدایت ہی نہ کرتا۔ وارشد الی ما تنظام امرہ وفعلہ، ان کا امر دیکھیں، احکام دیکھیں، افعال دیکھیں۔ ثم قال المؤمن محذرا قومه زوال نعمت اللہ عنہم وحلول نقمت اللہ بہم، اس کے بعد اس رجل مومن نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ ظالم ہو، کہیں ایسا نہ ہو جو اللہ نعمت دیتے ہیں وہ چھین بھی تو سکتے ہیں، جیسے اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، بادشاہ دی ہے، وہ اللہ چھیننے پہ بھی قادر ہے، جیسے اللہ نے تمہیں صحت دی ہے وہ بیماری دینے پہ بھی قادر ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے قدن اللہ علیکم بہذا الملک والظہور فی الارض بالکلمۃ النافذہ والجاہ العریض فراؤ هذه النعمۃ بشکر اللہ وتصدیق رسولہ واحذروا نقمۃ اللہ ان کذبتم رسولہ، اللہ نے تم کو انعام کیا ہے، تمہیں ملک دیا ہے، تمہیں سلطنت دی ہے، تمہیں زمین پہ قوت دی ہے، تمہارا کلمہ چل رہا ہے، حکم چل رہا ہے، اتنی بڑی شان دی ہے، اللہ کی اس نعمت کا شکر کرو، اللہ کے رسول کی تصدیق کرو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اگر تم نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا تو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا أَلَا تُغْنِيَنكُمْ هَٰذِهِ وَهَٰذَا السَّاغِرُ وَلَا تُرُدُّوا عَنَّا شَيْئًا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنَا بِسُوءٍ، کہنے لگا پھر یہ تمہارے لشکر، یہ تمہاری طاقت، یہ تمہارے فوج، تمہاری سپاہی کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر اللہ کا عذاب آیا تو اس کو کون ٹالے گا؟ قال فرعون لقومه رادن على ما شار بهذا الرجل الصالح البار الراشد الذي كان احق بالملك من فرعون، اب فرعون نے جواب دیا اس بندے کا، مفسر کہتا ہے کہ ایسا بندہ جو صالح بھی تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والا، سیدھے رستے پہ چلنے والا، حق بات پہ اڑنے والا، اصل تو یہ مستحق تھا کہ فرعون کے بجائے ایسا آدمی ملک کا بادشاہ ہوتا۔ فرعون کہنے لگا ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، ما اریکم الا ما ارا ما اقول لکم واشیر علیکم الا ما اراه لنفسی وقد كذب فرعون فإنه كان حقا کو صدق موسیٰ علیہ السلام ما جاء به من الرسالۃ، کہنے لگا دیکھو میں تو تم کو وہی بات کہتا ہوں جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، وہی بات تمہارے لیے بھی بہتر سمجھتا ہوں۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا اس بدبخت نے، حالانکہ فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ قال قد انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا لقد علمت، تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کتاب اتاری ہے، جو وحی اتاری ہے، جو ہدایت اتاری ہے وہ سچ ہے۔ وقال اللہ تعالی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، لیکن انہوں نے حق کا انکار کیا، ظلم پہ اڑے رہے۔ فرعون کہنے لگا ما اریکم الا ما ارى كذب فيه وافترى وخان اللہ تبارک وتعالى ورسوله ورعیته وغشهم وما نصاهم۔ اب مفسر فرماتے ہیں اس نے جھوٹ بولا، اس نے افترا کیا، اس نے خیانت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی، اپنے رعایا کے ساتھ بھی، اپنے رعایت کو بھی دھوکہ دیا، ان کی خیر خواہی نہیں سوچی۔ وما اہدیکم الا سبیل
سبیل الرشاد اے وما ادعوکم الا الی طریق الحق والصدق والرشد زائد فی ذلک وان کان قومک تطاوتوا قال اللہ تبارک و تعالی، اور کہنے لگا میں تو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، طریق حق دکھاتا ہوں، طریق صدق دکھاتا ہوں، لیکن مفسر فرماتے ہیں اس میں بھی ظالم نے جھوٹ بولا، اس نے کبھی حق کی بات نہیں کی، کبھی حق کا راستہ نہیں دکھایا، لیکن افسوس ہے اس کے ظلم کے باوجود اس کی قوم جو تھی وہ فرعون کے تابع رہی، فاتبعوا امر فرعون، وہ فرعون کے حکم پہ چلتی رہی، وما امر فرعون برشید، لیکن فرعون کا نظام چلنے والا نہیں، اس کا حکم جو ہے وہ کامیاب نہیں۔ کالا جل فرعون قومہ وما ہدی، اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اس ظالم نے اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا، ہدایت کی بات نہ کی۔ وفي الحديث ما من يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يره رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ یا کوئی سردار یا کوئی امیر اس حال میں مرے کہ اپنے رعایا کو دھوکہ دیتا تھا، اپنے رعایا کا مال کھاتا تھا، اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیں گے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 500 سال کے فاصلے سے آ رہی ہوگی، لیکن وہ بندہ جس کو اللہ سردار بنائے، حاکم بنائے، امیر بنائے، پھر اپنے رعایا سے خیانت کرے تو اس کو اللہ یہ سزا دیں گے۔ واللہ اعلم، واللہ سبحانہ وتعالی الموفق للصواب۔ کہتے جی کہ جب چاروں امام برحق ہیں تو 4 اماموں میں اختلاف کیوں ہے؟ میرا بھائی بات کو سنو سمجھو، سارے صحابہ حق تھے یا نہیں تھے؟ ہاں جی، چلو امام کا درجہ تو بعد میں آئے گا، صحابہ بھائی جن کے ایمان اور سچے ہونے کا اللہ نے قرآن میں بتلا دیا، اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون، تو صحابہ سارے کے سارے سچے تھے کہ نہیں تھے؟ تو صحابہ میں اختلاف کیوں ہوا؟ جب سارے صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ حق پہ ہیں، تو اب بعض صحابہ کہتے ہیں حضور کو معراج ہوا ہے جسد کے ساتھ، آپ جاگتے ہوئے براق پہ بیٹھ کے گئے ہیں، پھر آسمانوں پہ گئے ہیں۔ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ نہیں، خواب دیکھا ہے۔ ان میں اختلاف کیوں ہو گیا؟ وہ تو دونوں سچے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ لا صلاۃ الا فی بنی قریظہ، اے میرے صحابہ کی جماعت، عصر کی نماز سب بنی قریظہ یہودیوں کے اس میں مقام پہ جا کے پڑھو، کیونکہ یہودیوں کا محاصرہ کرنا ہے اور یہودیوں نے غداری کی ہے، ان کے ساتھ جنگ لڑنی۔ اب سارے صحابہ حضور کے حکم پہ دوڑ پڑے۔ جب راستے میں عصر کا وقت آیا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم نماز پڑھیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم نے سنا نہیں حضور نے فرمایا کہ بنی قریظہ کے بغیر نماز نہ پڑھو؟ انہوں نے کہا مانا تھا کہ جلدی جاؤ، یہ مانا تھوڑا ہے کہ اگر ہمیں چلتے چلتے ساری نمازیں چلی جائیں، نمازیں بھی چھوڑ دیں ہم۔ تو بعض صحابہ نے نماز راستے میں پڑھ لی اور بعض نے بنی قریظہ میں جا کے پڑھی۔ ان میں جناب اختلاف کیوں ہو گیا؟ ان دونوں میں نعوذ باللہ کون جھوٹا ہے؟ ایسے باتیں بنا دینا بڑا اچھا آسان ہوتا ہے، لیکن حقائق کو بھی دیکھا کرو۔ حضرت علی اور بی بی عائشہ میں جنگ ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، کیوں اختلاف ہو گیا؟
حضرت علی اور حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں جنگ ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، کیوں اختلاف ہو گیا؟ اللہ کے بندے، اختلاف تو ہوتا ہے، لازمی بات ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اللہ نے ہر کسی کو ایک فکر دی ہے، ایک سوچ دی ہے، ایک فہم دی ہے، اس کے مطابق وہ اجتہاد کرتا ہے۔ دوسرا مجتہد ہے، اس کو اللہ نے الگ عقل دی ہے، فہم دی ہے، وہ اپنا اجتہاد کر رہا ہے، تو فرق تو ہوگا، لیکن دونوں کی نیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے قرآن اور سنت کی اتباع ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ عمرہ ہو یا حج ہو، قرآن کیا کہتا ہے؟ محلقین رؤوسکم ومقصرین، سروں پہ اس طرح پھرانے والے یا قصر کرنے والے۔ اب یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے فرمایا سر منڈانے والے، بال کٹانے والے۔ اب امام شافعی نے ایک اپنے اجتہاد سے یہ سمجھ لیا کہ بھئی اگر 3 بال بھی کاٹ دو تو کٹانے والوں میں تو آ گیا نا، اسی لیے وہ ٹک لگا لیتے ہیں، وہاں کھڑے ہو گئے کینچی سے 2 ادھر 2 ادھر کر لگا لیں۔ تو اصل وہ کہتے ہیں کہ بھی لفظ ہے بال کٹانے والے، لہذا بال تو کٹائے ہیں نا اس نے، یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ سارے بال کٹاؤ۔ تو اس کا اجتہاد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سارے سر پہ اس طرح پھرواؤ، کیونکہ تھوڑا تھوڑا اس طرح پھروانے کو حضور نے منع کیا ہے کہ بھی 4 حصے کر لیے، کبھی 1 حصہ، کبھی 2 حصے، کبھی مسئلہ کر رہے ہو، پورا سر پہ اس طرح پھراؤ۔ تو جب اس طرح سارے سر پہ ہے تو بال بھی سارے سر سے کٹوانے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قرآن اترا ہے حضرت محمد مصطفیٰ پہ، ہم یہ دیکھ لیں کہ حضور نے ٹک لگوائے ہیں یا بال پورے کٹوائے ہیں۔ تو اللہ کے بندے، اختلاف تو ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ جی ان 4 امام اختلاف کیوں ہے؟ جی مسجد کے 4 دروازے ہیں، پھر 4 کیوں ہیں؟ ایک ہونا چاہیے، سارے اسی سے نکلیں، اسی سے مریں۔ یہ کیا بات ہے؟ جب بھی یہ اجتہاد ہوگا، اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مسئلہ اصول میں ہے، مثلا مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، کوئی اختلاف نہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، کوئی امام نہیں کہہ سکتا کہ 5 ہیں۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے کہ 2 حدیثیں آ گئی، بھی آمین ایسا بھی ہے، زور سے بھی ہے، ایک نے یہ حدیث لے لی، ایک نے یہ لے لی، تمہیں اختلاف نظر آتا ہے۔ یا اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے آپ کورٹ میں جاتے ہیں، ججز بیٹھے ہیں، وکلاء بیٹھے ہیں، ایک مدعی ہے، ایک مدعا علیہ ہے، اس کا بھی وکیل ہے، اس کا بھی وکیل ہے، وہ بھی وہاں جناب کھڑے ہو کے کتاب پیش کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب آپ دیکھیں گے فلاں جگہ فلاں کتاب فلاں قانون فلاں تاریخ کا جو پہلا فیصلہ تھا اس کے حوالے کے مطابق یہ ہے، اور دوسرا وکیل کہتے ہیں نہیں جناب تم نے سمجھا نہیں، اس کا مقصد یہ ہے۔ اختلاف تو ہوگا، تو یہ تمہارے دماغ کی خرابی ہے، ان میں اختلاف فطری بات ہے۔ اچھا پھر حالات ہے، ایک حدیث ایک امام کو پہنچ گئی، ایک کو نہیں پہنچی، پھر بھی اختلاف ہوگا۔ اسی طرح مثلا 2 حدیثیں ہیں، ایک کو حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے، ایک کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا، ایک امام ابن عباس کی روایت لیتا ہے، وہ کہتے بھی چونکہ حبر المفسرین ہیں، حضور نے آپ کے لیے دعا کی تھی، لہذا جو روایت ابن عباس فرما رہے ہیں میں تو بھی اس حدیث کو لوں گا، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود چونکہ فقہائے صحابہ میں ہیں، اور یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ جس پہ عبداللہ بن مسعود راضی، میں محمد بھی راضی، میرا خدا بھی راضی، وہ عبداللہ بن مسعود کی روایت لے لیتے ہیں۔ اس میں کیا اختلاف ہو گیا جناب؟ تمہیں اختلاف نظر آتا ہے، ہمیں تو الحمدللہ کوئی نظر نہیں آتا۔
اختلاف تو پھر تمہارے رنگوں کے اندر بھی ہے، اختلاف تمہاری زبانوں کے اندر بھی ہے، اختلاف تمہارے قد کے اندر بھی ہے، اختلاف تمہارے چلنے کے اندر. یہ کیا اختلاف؟ بات یہ دیکھنی ہے کہ تمام ائمہ اس لیے برحق ہیں کہ وہ سب تابع ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے. اب اس کے سمجھنے کے اندر فرق آ سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. فہم ہے، اللہ نے ایک کو فہم دی ہے، دوسرے کی اپنی. اب جب آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم، آج دین میں نے مکمل کر دیا، سارے صحابہ خوش ہو رہے ہیں، ابن عباس ابو بکر رو رہے ہیں. اختلاف تو ہو گیا نا. صحابہ نے پوچھا کہ حضرت یہ تو خوشی کا موقع، آج دین مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی، اللہ نے ہمارے دین اسلام کو پسند فرما دیا، یہ تو خوش ہونے کا موقع. نے فرمایا نہیں، جب کام پورا ہو جاتا ہے تو کام کرنے والا واپس چلا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ کے جانے کا وقت آ گیا کہ دین کا مکمل ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے. اس آیت میں نظر آ رہا ہے فراق محمد مصطفیٰ، اور وہی ہوا کہ یہ آیت ذی الحج میں اتری اور حضور ربیع الاول میں فوت ہو گئے. تو اپنی اپنی فہم ہے اللہ کے بندے. اللہ پاک بس آپ کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے. اگر کہتا ہے جی قرآن پاک غلطی سے گر جائے تو قرآن کے وزن کے برابر صدقہ کریں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ تمہارا گھڑا ہوا ہے. جیسے پہلا تم نے گھڑا ہے نا کہ اماموں میں اختلاف کیوں ہے، یہ مسئلہ بھی گھڑا ہوا ہے. اللہ نیت جانتا ہے کہ کیا میں نے قرآن کو اگر آمدن بے عزتی کی لیے پھر تو کافر ہو گیا، کلمہ پڑھے. ایک ہے غلطی سے اٹھانے لگا گر گیا، میری نیت تو نہیں ہے توہین اللہ کے کلام کی، کچھ بھی نہیں، کوئی صدقہ نہیں، کوئی خیرات نہیں، کوئی وزن نہیں کرنا. یہ تو شکر کرو اہل سنت والجماعت کا قرآن ہے. شیعہ کا قرآن 70 کا تو لمبا ہو تو کتنی خیرات کرو گے. اللہ کے بندے، کوئی اللہ نیت کو جانتا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے قرآن اتفاقاً گر گیا یا تعوذ باللہ تم نے آمدن گرایا ہے. اگر آمدن گرایا ہے تو بندہ کافر ہو گیا. توبہ کرے، کلمہ پڑھے. کوئی آدمی مر گیا، اس کے لیے حج عمرہ، ہاں جی بالکل نفلی عبادت ہے، بالکل کریں، اس کو ثواب اللہ دیں گے. اگر کوئی قرآن کی حافظہ لڑکی ہے اور رمضان المبارک میں عورتوں کو تراویح پڑھائے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ مردوں کو نہ پڑھانا شروع کر دے. آج کل رواج نکل گیا ہے نا. آج کل وہ ایک عورت ہے، ایک نہیں بلکہ اب تو 3 ہو گئی ہیں، وہ جمعہ کے دن ماشاءاللہ آگے خطبہ بھی دیتی ہیں اور مردوں کو جمعہ بھی پڑھاتی ہیں. مرد پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ عورت امام بن کے آگے کھڑی ہوتی ہے. میرے خیال میں انہوں نے اور بھی کوئی انتظام کیا ہوگا نا، کیونکہ اگر عورت کو حیض آ جائے تو بھی نمازی تو گئے، یا ولادت ہو جائے یا 9 مہینے کا حمل ہو جائے ماشاءاللہ، تو امام صاحب حمل اٹھائے گا یا امام آگے نماز پڑھائے گا. اور اللہ کے قانون کو نہ چھیڑا کرو. اگر عورت کی امامت جائز ہوتی، سیدہ فاطمہ الزہرا سب سے پہلے امام بنتی، اس سے زیادہ حقدار کوئی نہیں. انشورنس کمپنی میں نوکری نہ کریں، ان میں جوا ہوتا ہے اور سود ہوتا ہے. دوسری نوکری تلاش کریں، جب مل جائے تو چھوڑ دیں. میرے لیے پریشانیاں ہیں، پریشانیوں کی دعا قبول کرنے کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے؟ تو اللہ سے مانگو انشاءاللہ. اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، درود شریف، استغفار، انشاءاللہ سب پریشانی اللہ دور کر دیں گے. کفیل کے نام پہ کام کر کے کمانا حلال ہے اگر تمہارا اتفاق ہے. اگر تمہارا اتفاق ہے کہ بھئی کام میں کروں گا، پیسہ کون دے گا، کیا کرے گا، کیا لگائے گا، یا کام میں کروں گا، ذمہ داری قانونی تمہاری ہوگی، آپس میں اتفاق کر لو، کوئی بات نہیں. لیکن یہ بھی دیکھو کہ قانون اجازت بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہ نہ ہونا کہ آپ اپنا سب کچھ کریں اور قانون اجازت نہیں دیتا ہو. احتیاط کرو اللہ کے قانون. یہاں تو مملکت میں قانون قرآن و سنت ہے، بلا وجہ کیوں چھیڑتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں بعد میں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم يسر امورنا فرج همومنا اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ہمارے پاس تو تصویر ہے.